السلام علیکم ناظرین پروگرام پنڈی وال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم جنجوع۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ بڑا مشہور جملہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین اس کے لیے ناظرین آج ہمارے مہمان ہوں گے صاحبزادہ عتیق احمد رضا، جو کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی ممالک میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صاحبزادہ عتیق احمد رضا راولپنڈی سے ہیں، اور راولپنڈی سے انہوں نے دوسرے ممالک میں پاکستان سے باہر جا کر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، راولپنڈی کا نام روشن کیا ہے۔ عتیق احمد رضا صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام پنڈی وال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے طب کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کے تقویت ٹی وی چینل کا، اور وسیم جنجوع بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی اور مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ سٹارٹنگ کی تعلیم ہمارا اجمل طبیہ کالج ہے یہاں پہ راولپنڈی میں ہی میری روم میں، وہاں سے ہے ہمارا DUMS ڈپلوما آف یونانی میڈیکل سائنسز کا ڈپلوما ہوتا ہے، یہ 4 سال کا ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں نے یہاں سے کمپلیٹ کیا میں نے 2001 میں۔ اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنی پریکٹس سٹارٹ کی یہیں راولپنڈی سے، تقریباً 6 سال 7 سال میں نے یہاں پہ الحمدللہ اپنا مطلب کیا۔ اس کے بعد پھر وسیم بھائی میں UAE چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ 2008 میں نے UAE شارجہ سے جو ہے نا اپنا کلینک سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد چلتے چلتے آج شارجہ میں کلینک ہے، پھر اس کے بعد ابوظہبی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ الین کے اندر ہمارا کلینک ہے، اور ابھی انیشیلی یہ 3 ماہ پہلے جو ہے ہم نے تیسرا مطلب سٹارٹ کیا ہے، وہ مصفہ میں سٹارٹ کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہے مجھے کہ آپ نے پاکستان کا اور راولپنڈی کا نام آپ باہر کے ممالک میں روشن کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن طب جو کہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ بغیر پریکٹیکل کے انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو آپ کے وہ کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے یہ طب کی تعلیم سیکھی ہے، پریکٹیکلی طور پہ سیکھی ہے آپ نے؟ بالکل جی، الحمدللہ اساتذہ کی مہربانی سے آج الحمدللہ اگر میں کسی مقام پہ ہوں تو وہ میرے اساتذہ کرام کا ہی جو ہے نا وہ سارا سلسلہ ہے، کہ ان لوگوں کی شفقت ہے، مہربانی ہے، جو آج ہم اس مقام پہ ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی لوگ۔ تو سب سے پہلے جو میرے یہاں پہ استاد طب کے حوالے سے ہیں وہ پروفیسر عبدالحفیظ ساجد شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مہربانیوں سے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد طب نبوی کے حوالے سے بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ پھر میں نے طب نبوی کے حوالے سے بھی تعلیم حاصل کی۔ وہ ہمارے استاد محترم ہیں قبلہ سید ثقلین شاہ صاحب بخاری اور ہاشمی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا حجامہ کے حوالے سے الحمدللہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں، تو حافظ عطاء الرحمان صاحب ہیں۔ تو یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، آج ان کی بدولت ہی ہم اس مقام پر ہیں۔ جی سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام کو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ چلتے ہیں ذرا بیماری کی طرف۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پنڈی اسلام آباد میں باہر کا موسم آ جائے تو پولن الرجی ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے علاج کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل وسیم بھائی، یہ راولپنڈی اسلام آباد جو ٹوئن سٹیز ہیں ہمارے، یہاں پہ جیسے ہی بہار سٹارٹ ہوتی ہے، پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا پرابلم یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ پولن الرجی کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ ویکسینیشن اور بہت کچھ سارا سلسلہ چلتا ہے، لیکن میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ موسم ہے اور اس موسم کے حوالے سے یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، لوگوں کے کام آئے گا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے ایک لونگ لینا ہے، صرف ایک دانہ لونگ کا، اور پھر اس کے بعد 2 انچ کا ٹکڑا دال چینی کا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک موٹی کالی الائچی لینی ہے جو کہ گرم مسالے کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں لے کے آپ نے 2 کپ پانی کے اندر اس کو بوائل کر کے وہ قہوہ سا بنا کے آپ نے پی لینا ہے، اور اگر اس میں براؤن شوگر ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز کی ساتھ ہی تصحیح کر دوں، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ کالی الائچی نہیں ڈالیں گے، وہ سبز الائچی ڈالیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی افاقہ رہے گا۔ اور پورا دن جو ہے نا، یہ جو اس قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ پولن کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، وہ لوگ بہت سکون میں ان کا ٹائم گزرے گا اس قہوے کے ساتھ۔ تو دن میں 2 دفعہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تو حجامہ کروانا چاہیے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، میں جو ہے وہ ابھی اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا مختصراً اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ چیز بہت ایزیلی سمجھ آ جائے کہ حجامہ بیسیکلی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، حجامہ مطلب الحمدللہ سنت رسول، سنت نبوی اور احادیث شریف کے اندر پورا ایک باب الحمدللہ بخاری شریف کے اندر اس حوالے سے موجود ہے، باب الحجامہ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو علمی بحث میں تو بہت ہم دور تک نکل جائیں گے۔ مختصراً یہ کہ حجامہ کے حوالے سے جب بھی کوئی ٹاکسین خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے، کوئی زہریلا مواد خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو ہم حجامہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے ذریعے اس ٹاکسین کو، اس زہر کو جسم سے نکال دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق کمر کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ 70 بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ حجامہ لگا دیا جائے تو 70 بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ اچھا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حجامہ کروانا چاہیے، لیکن یہ بیماری میں کام کیسے کرتا ہے؟ اگر اس کے حوالے سے میں بتا دیں آپ۔ دیکھیں نسیم بھائی، جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی برتن کے اندر ہم پانی رکھیں اور اس میں کوئی چیز ڈال دیں لائک مٹی، ریت وغیرہ، تو وہ کثیف چیز ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تلوے کے بیٹھ جائے گی، برتن کے نیچے چلی جائے گی۔ سیم ایسے ہی الحمدللہ جیسے اللہ پاک نے ہمارا جسم بنایا ہوا ہے، تو ہمارا جو تلوہ ہے یا نیچے کا حصہ ہے وہ ہماری کمر ہے۔ انسان کے جسم کا حصہ وہ کمر کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹاکسین ہوتی ہے، جو زہریلا مواد ہوتا ہے، وہ بالکل نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک، کھانے والی ادویات، کچھ بھی آپ استعمال کر لیں، اس بیکٹیریا کو، اس وائرس کو وہ فوراً سے کٹ نہیں کرتی۔ بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے دوائیوں کا استعمال کرنے کے بعد۔ جبکہ حجامہ ایسی چیز ہے جب ہم کپ لگا دیتے ہیں اور وہ خون کے اندر جو جراثیم، جو ٹاکسین شامل ہے، اس کو ہم وہاں سے کھینچ لیتے ہیں۔ تو ایسا زبردست طریقہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور سمجھا دیا کہ اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے جسم کا زہریلا مواد، ٹاکسین اور تمام جراثیم ہم کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں، اس سے فوراً شفا ملتی ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے، آپ زیادہ تر علاج کون سے مریضوں کو کرتے ہیں؟ آپ کی اسپیشلائزیشن کس میں ہے؟ میرا وسیم بھائی شروع سے ہی الحمدللہ جو سلسلہ چلا، یہاں پہ بھی، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر، پھر اس کے بعد عمان کے اندر، قطر کے اندر، وہ الحمدللہ زیادہ میرا بے اولادی کے حوالے سے چلا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اسی میں جو ہے ہمارا اسپیشلائزیشن بھی ہے اور سارا سلسلہ جو ہے نا، ہم اسی حوالے سے زیادہ توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹس بھی جو ہے بیرون ممالک میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی اسی حوالے سے آتے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں بے اولادی کا جو مرض ہے، اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بے اولادی کا مرض جو بڑھنے کی وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ بے عربی کو لیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہماری خوراک کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ملاوٹ زدہ خوراک کھا کھا کے، پھر اس کے بعد مرغن کھانے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال، ٹھیک ہے، اور دودھ، دہی، خالص چیزیں بہت زیادہ کم استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو مادہ حیات ہوتا ہے وہ بہت کم بنتا ہے یا کمزور بنتا ہے۔ پھر یہ آگے چل کے اس پرابلم میں سلسلہ چلتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ نیچرل جو غذائیں ہیں، جو فروٹس ہیں، وہ زیادہ استعمال کرنے چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ فروٹ جوسز وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جائے، سیلیڈ وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جائے، اور پھر اپنے معدے کا رکھا جائے۔ آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا سارا جسم ٹھیک ہوگا۔
آج کل آپ کو پتا ہے کہ چونکہ مشینی دور آ گیا ہے، ہم لوگ زیادہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، زیادہ وقت ہمیں بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، تو آفس میں بھی لوگ جو ہے وہ زیادہ تر برگر پیزا وغیرہ منگوا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جن کے پاس ایکسرسائز کا ٹائم کم ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز استعمال کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ میدے کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے؟ جی فاسٹ فوڈ تو دیکھیں وسیم بھائی کہ زہر ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پوائزن ہے، اور بہت زیادہ آج کل کے دور میں ہماری زندگی کے اندر یہ ایسا شامل ہو چکا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتے. اس کا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو مارننگ واک بہت زیادہ ضروری ہے، مارننگ میں واک کیا جائے. اس کے بعد دن کے کھانا جو ہے وہ کم کھائیں، کوشش کیا جائے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آفیسز وغیرہ میں لوگوں کا بیٹھنے کا کام ہے، سو آفس میں لنچ جب آپ کرتے ہو تو کوشش کریں فروٹ کے ساتھ لنچ کریں، سیلڈ کے ساتھ لنچ کریں، کھانا کم کھائیں، سالن کم کھائیں. اور یہ چیزیں خاص طور پہ برگر پیزا وغیرہ تو نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے. اور ان کی جو آگے آپ کے معدے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، پھر آگے آپ کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی وہ علاج کا ذکر کیا کہ آپ بے اولاد حضرات کا علاج کرتے ہیں، کوئی ایسی کسی نامور بندے کا، کسی ایسی شخصیت کا آپ نے علاج کیا ہو اور اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو، ایسا کوئی ہے شخص آپ کے ذہن میں؟ جی الحمدللہ وسیم بھائی، میرا زیادہ ٹائم جیسا ابھی میں نے ذکر کیا پہلے کیونکہ باہر گزرا تو پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہے ایسا کوئی بندہ، لیکن الحمدللہ یو اے ای کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے شارجہ میں تھا، یہ سن 2009 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے راس الخیمہ، راس الخیمہ کا ایک ایریا ہے عدن، مشہور ایریا. تو عدن کے گورنر ہیں، ان کی وائف کا مسز کا علاج کیا. وہ بے اولادی کا پرابلم تھا ان کو، 5 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو الحمدللہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور اللہ پاک نے ان کو اولاد سے نوازا الحمدللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ بہت عزت اور احترام سے نوازا. گورنمنٹ جو ہے وہ طب کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، یا جو وہ اقدامات کر رہی ہے آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی وسیم بھائی، مطمئن والی بات تو خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شعبہ طب کے ساتھ اگر تو میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ بالکل سوتیلوں جیسا سلوک ہے تو وہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ پچھلی گورنمنٹ میں الحمدللہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام سے جو ادارہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ ان کا اچھا کام ہے، ان کا اچھا کام ہے. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے کیا ہے، خاص طور پہ جو عطائی حکیم ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بہت اچھا کام ہوا ہے، وہ چیز قابل تعریف ہے. باقی طب کے فروغ کے حوالے سے میں اپنے طور پہ بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی اقدام اس میں نہیں ہے کہ ہمیں، جیسے ابھی ہم باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی سرپرستی جو ہے نا وہ نہیں ملتی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے طب کو فائدہ پہنچے یا طب جو ہے نا مزید پھلے پھولے؟ جی وسیم بھائی، گورنمنٹ کو ایک تو یہ ہے کہ جو کوالیفائڈ حکام حضرات ہیں ان کو سہولیات دینی چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ مطلب بنا کے اپنا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سہولیات. اور خاص طور پہ ایک چیز کا میں ذکر کروں گا جو کہ میں کبھی سوچا تھا کہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم مجھے ملے گا تو میں لازمی کہوں گا کہ کیونکہ ہمارا جو حکمت کے حوالے سے طب کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں صرف ایک سیٹ ہوتی ہے جو کہ سرکاری جاب کی سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ مطالبہ ہے کہ ان سیٹوں کو تھوڑا سا بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. تو پورے پاکستان میں صرف 154 سیٹس بہت کم ہے. اگر اس حوالے سے کچھ سلسلہ ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ حکومت حضرات ہیں، ٹیم ہیں، انہیں اسپتال میں مزید سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. ویسے تو ڈسٹرکٹ میں ایک سیٹ ہوتی ہے میرے خیال میں. جی ڈسٹرکٹ میں ایک سیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نصاب جو ہے ہمارا، کیا اس تعلیمی نصاب میں بھی یہ صحت کے حوالے سے بات چیزیں شامل نہیں کرنی چاہیے؟
بالکل ہونی چاہیے جی، میرا خیال ہے وہ اختیاری مضامین میں آتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لازمی نصاب کے اندر بھی جو ہے نا ہائیجین کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے لازمی طور پہ مضامین کو شامل ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انگریزی ادویات ہیں، اب چونکہ ایک معاشرہ ایک قسم پہ چل پڑا ہے تو طب کی طرف رجحان اس طرح نہیں ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ بھی انگریزی ادویات کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریزی ادویات کی بنسبت یہ زیادہ مفید کس طرح ہے؟ ایک تو وسیم بھائی جو انگلش ادویات کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ انگلش ادویات کے سائیڈ افیکٹ سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہمارے ہماری حکمت کی طرف پھر وہ آتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو نیچرل طریقہ کار ہے، نیچرل طریقہ علاج ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا یہ علاج جو ہے یہ مہنگا آپ سمجھتے ہیں یا کوئی تھوڑا سا ریزنیبل ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، مہنگا یا سستا اس کو جو ہے نا وہ اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، اگر ایک بندہ حکیم ہے اور وہ کوالیفائڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ مہنگی دوائی میں شفا ہو، ٹھیک ہے، یہ حکیم کے اوپر، طبیب کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا علاج سستی دوائی سے بھی کر سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ مہنگی دوائی سے ہی ہم شفا دیں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ جڑی بوٹیوں کے اندر ایسا سمندر بنا دیا ہوا ہے کہ اس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور وہ مہنگی دوائیوں کے اندر بھی ہے، سستی دوائیوں کے اندر بھی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اگر فرض کریں مجھے بخار ہے تو وہ تھرمومیٹر لگا کے چیک کرتا ہے، اگر آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں صاحب مجھے بخار ہے، تو آپ کے پاس کون سا ایسا طریقہ ہے، آلہ ہے کہ آپ وہ اسے چیک کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اتنا بخار ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو جدید طب ہے، یہ ابھی آپ کے جیسے آپ کے سوال کے مطابق یہ بخار کا پتہ چلانے کے لیے تھرمومیٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر جب کسی بڑے مرض کی تشخیص کرنی پڑ جائے تو بہت مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروانے، یہاں تک کہ 40-50 ہزار روپے کا ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی اور غریب بندوں کو لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ طب کے اندر شروع دن سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ نبض کے ساتھ تشخیص ہوتی ہے، اور الحمدللہ جو سلسلہ ہے 99.9% پرفیکٹ تشخیص ہوتی ہے۔ آپ نبض دیکھ کے پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھیں جی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق الحمدللہ بیماری کی نوعیت کا، بیماری کی کیفیت کا پتہ چل جائے۔ اچھا یہ طب میں تو یہ بھی ہے نا کہ فرض کریں کہ سردی میں اور دوا استعمال ہوتی ہے اور گرمی میں اور دوا استعمال ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بتا دیں، بعض لوگ یہ جو نئے حکیم ہیں وہ تو ایسے علاج کرتے رہتے ہیں نا جس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ مطلب کہ حکیموں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا نہ دے دے جس سے ہمیں الٹا کام ہو جائے۔ بالکل یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے، سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور نیم حکیموں کی آپ نے بات کی تو نیم حکیم جو ہیں وہ اللہ معاف کرے کچھ ایسی ادویات بھی شامل کر دیتے ہیں۔ مزاج کا تعین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، سردی، گرمی، خشکی، تری، اس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے آپ کے لیے الگ دوا ہوگی، مجھے بخار ہے میرے لیے الگ دوا ہوگی، یہ چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی چیز عام جو ہمارے عطائی حکیم ہیں، نیم حکیم ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتا، وہ ایک ہی دوا ہر مرض کو دیتے رہتے ہیں، اس سے پھر کیا ہے کہ نقصانات کا زیادہ خطرہ۔ اچھا آپ کے پاس فرض کریں پیشنٹ آ جاتا ہے تو آپ اسے یہ جو وہ ایکس رے کرواتے ہیں یا فرض کریں وہ اپنے رپورٹس وغیرہ کراتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر کوئی ہمارے پاس رپورٹس لے کے آ بھی جاتا ہے، اپنی کرائی ہوئی رپورٹس ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس لوگ بعد میں آتے ہیں، تو وہ پھر ہم الحمدللہ ان کو بھی جو ہے نا اپنا اس میں مدد ان سے بھی لی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی علاج تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک سائنس کی علاج، ایکسٹرا سائنس کی ایجاد ہے، تو ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل ہی ڈینائی کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹیسٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت دینے کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے حکیم صاحبزادہ عتیق احمد رضا صاحب کی باتیں سنی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔
انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. کیمرہ مین شیخ عادل کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم ننجوع کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.